عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ ایک دلچسپ عنوان بغور سماعت کیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے وقت کے پیغمبر، بادشاہ اور لوہار کے اصلاح ساز تھے۔ آج عربی مہینہ جمادی الاول کی 25 تاریخ ہے اور آج سے رمضان المبارک کا مہینہ آنے میں 3 مہینے 5 دن باقی رہ گئے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس دار فانی میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہوگا۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی اپنے عہد سے پہلے کہ رسول کی شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور رسول کی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین رسول کو آسمانی کتابیں اور شریعت دونوں عطا کرتا ہے۔ دنیا میں دین اسلام کے اہل کے مطابق 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ نمبر 1 توریت، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 2 زبور، یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 3 انجیل، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 4 قرآن مجید، یہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن کریم کے 3 پارے کی ابتدا میں ہی اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و برتری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول دونوں ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں بہت سے اہم واقعات شامل ہیں، جیسے کہ جالوت کو شکست دینا، زبور کا ان پر نازل ہونا، زرہ سازی یعنی فوجی لباس کی صنعت میں مہارت، اور اللہ تعالیٰ کا انہیں زمین میں خلیفہ بنانا اور صحیح فیصلے کرنے کی طاقت عطا کرنا۔ وہ اپنے بچپن میں بکریاں چراتے تھے، پھر نبوت و بادشاہت کے ساتھ ساتھ لوہے کو موم کی طرح نرم کر کے زرہ فوجی لباس بنانے کا کام کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت نامی ایک طاقتور جنگجو کو شکست دی اور بنو اسرائیل کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت سے نوازا اور زمین میں خلیفہ بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی، جس میں اللہ کی حمد اور ثنا بیان کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت خوبصورت اور شیریں آواز عطا کی تھی، جس سے جن و انس، جانور اور پرندے بھی محفوظ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوہے کو موم کی طرح بنانے کا معجزہ دیا، جس سے وہ زرہ فوجی لباس بناتے تھے اور اپنا ذریعہ معاش بھی چلاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کا قتل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ سورہ سعد کی آیت نمبر 20، ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی۔ سورہ سبا آیت نمبر 10-11 میں داؤد علیہ السلام پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے۔ ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا تو پوری زرہیں بنا۔ یقین مانو میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ اے ملت اسلامیہ کا مستقبل، سنو، تمام مسلمانوں کو انبیاء کرام کی سیرت سے سبق سیکھنے اور اپنی زندگیوں میں عملی طور پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی ہنر سے نوازا ہے۔ جیسے داؤد علیہ السلام کو لوہے کو موم بنانے کا معجزہ دیا اور وہ زرہ فوجی لباس بنانے کی صنعت میں مہارت رکھتے، اور ان کا ذریعہ معاش یہی تھا۔ افسوس، آج کے کچھ دھوکے باز مولوی علماء کے حلیے میں قوم کو دھوکہ دینے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات و چندہ فراڈ کرنے اور عیش و آرام کی زندگی گزارنا اپنا پیشہ بنا لیے ہیں۔ ان دھوکے بازوں سے ہوشیار رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آج کے معاشرے میں ایسے دھوکے باز مولویوں سے اور سیاسی و سماجی رہنماؤں سے قوم مسلم کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔